السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لائق احترام محترم معزز سامعین، ہم میں سے جو شخص بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی زندگی کا جو مقصد ہے، فلسفہ حیات جسے کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کو قرار دیا ہے. اگر آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کئی باتیں بتائے. کسی یہودی سے اگر آپ سوال کریں کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، ممکن ہے اس کے پاس بہت بڑا لٹریچر ہو، وہ بڑی لمبی چوڑی باتیں بتائے، لیکن ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، اگر اس سے پوچھا جائے تو اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں پوری زندگی کا مقصد بیان کر دیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی بندگی ہے. یعنی مقصد حیات اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی بندگی ہے. اور اللہ رب العزت کی بندگی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے، وہ نماز ہے. ابھی رمضان المبارک ہے، ہم سب کی خواہش ہوگی کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ سے. یہ بھی نماز کی حالت ہے. یعنی نماز کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے. کم از کم بندگی کا جو درجہ ہے، کم از کم اگر کہہ لیں تو فرضی نماز تو پوری لازم کرنی. ویسے تو اللہ رب العزت نے نوافل کی بھی جو ہے نا ترغیب دلائی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا تھا، مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کثرت سجود کے ساتھ، یعنی کثرت نوافل کے ساتھ تم میری مدد کرو، جنت میں میرے رفیق ہو جاؤ.
تو بہتر یہ ہے کہ نوافل بھی ہوں لیکن کم از کم 5 فرضی نمازیں، یہ کم از کم بندگی کا درجہ ہے. اگر کوئی یہ بھی نہیں کر رہا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ اس کی غلط سوچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے، حد فاصل ہے، تو وہ نماز ہے. آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز ترک کر دی، ایک نماز کو چھوڑ دیا، وہ بندہ کافر ہے. اب یہاں کفر کے درجات علماء نے بیان کیے ہیں کہ کفر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، تو بہرحال ہم اس بات کو نہیں کرتے. اب کفر کو کفر ہی رہنے دیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین میں آپ نے فرمایا لیس منا، فلاں بندے کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، فلاں بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو یہ کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے، بہت سی چیزیں. تو شارحین احادیث لکھتے ہیں کہ اس کو اسی حد تک ہی رہنے دیں، تو کفر کو کفر ہی رہنے دیں. تو جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اللہ کی بندگی کرنے والا قطعاً نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ مسلمانی کے جو پورے درجے ہیں ان پہ پورا اتر سکتا ہے. تو نماز بہت ضروری چیز ہے، اللہ کی بندگی کے لیے بہت اہم چیز ہے. دیکھیں ساری عبادات کو اللہ نے زمین پہ فرض کیا ہے، لیکن اس نماز کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اپنے پاس بلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عنایت فرمایا. معراج کے موضوع میں آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ 50 فرض ہوئی، پھر کم کرتے کرتے تخفیف کرتے کرتے 5 رہے. لیکن اللہ نے یہ کہا کہ جو 5 پڑھے گا میں اس کو بھی 50 کا اجر عطا فرماؤں. یعنی اپنے پاس بلا کے اللہ رب العزت نے اس کو فرض کیا ہے. یہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، یہ فرض ہے. دین اسلام کے جو 5 اراکین ہیں جس پہ پچھلا جمعہ میں ہم نے زکوٰۃ پہ بات کی تھی، ان میں سے ایک رکن وہ نماز ہے. جس کی نماز نہیں ہے اس کا اسلام، اس کا دین، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ستون ہی نہیں ہے. تو ایک ستون اگر خراب ہو جائے یا اس کو ڈھا دیا جائے، گرا دیا جائے، تو عمارت کو کوئی مکمل نہیں کہتا. تو اسلام تبھی مکمل ہوتا ہے جب کوئی انسان مکمل جو ہے نا 5 ستونوں پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک نماز. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اسلام کا انکار کر دیا. یعنی وہ واجب القتل ہے جو نماز کا انکار کر دے یا جو زکوٰۃ کا انکار کر دے. یعنی اسلام کے بنیادی اراکین اگر کوئی اس کا انکار کر دے وہ واجب القتل ہے، مرتد ہے. اگر چھوڑ دیتا ہے، کوئی مانتا ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہ کہا جو جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ بھی کفر کے کسی نہ کسی درجے میں پہنچ جاتا ہے. آپ اس کی کیفیتیں مختلف کر لیں، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ پہنچ جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہتا. تو نماز اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز خود بھی پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دو، اس پہ جمے رہو، ڈٹے رہو. کیونکہ نماز یہ ایسی چیز ہے جو کامیابی کی علامت ہے. قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے مومن. اور ان مومن لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ. جو نماز پڑھتا ہے یہی جنت کے وارث ہے اور انہی کی جنت میں مہمان نوازی کی جائے گی. تو نماز اتنی اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا میں افضل چیز کون سی ہے اللہ کے ہاں، سب سے افضل جو اللہ کی پسندیدہ ترین چیز ہو وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، اللہ کو سب سے پسند یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے. جو نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر لیتا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہے، اور یہ اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو نماز اس کی اہمیت بہت سی چیزیں ہیں. نماز کے حوالے سے بڑے موضوعات ہیں جن کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی چیز
3 باتیں ہیں جو نماز ہمیں سکھاتی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز ہمیں تنظیم کا درس دیتی ہے، مینجمنٹ سکھاتی ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں نماز کا کامیاب تجربہ کبھی نہیں کیا تو آپ کبھی مینجمنٹ نہیں کر سکتے. آپ کی فکریں ہمیشہ پھیلی رہیں گی. اگر آپ ایک نقطے پہ جمع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی مینج ہو جائے پوری زندگی، تو نماز کے اوقات کو سمجھ کے ان کے مطابق ایک کامیاب تجربہ کر کے دیکھیں. یہ نماز ہمیں تنظیم سکھاتی ہے. نماز انسان کی زندگی، پوری زندگی کے سارے معاملات کو مینج کر دیتی ہے. دیکھیں، سردی کے اوقات اور ہوتے ہیں، گرمی کے اوقات اور ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے جماعت کے ساتھ تمام لوگوں کو جمع کیا کہ جماعت کے ساتھ تم نے نماز پڑھنی ہے. اور دوسری چیز، یہ جمعیت کا درس دیتی ہے. سارے جمع ہو جاؤ. آج امت کا شرازہ بکھر چکا ہے. کوئی نسلی بنیادوں پہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، کوئی مذہبی بنیادوں پہ فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، کوئی سیاسی بنیادوں پہ الگ ہو گئے کہ فلاں وہ ہے ہم وہ ہیں. نماز ایسی چیز ہے جس میں محمود و ایاز سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ نے وحدت کا جو درس دیا ہے نماز کے ذریعے دیا ہے کہ تمام لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کوئی اس سے آگے نہیں ہو سکتا. کوئی امیر ہے، غریب ہے، نسل، ذات پات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کوئی جس مرضی پارٹی کا ہے، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں. نماز وحدت کا درس دیتی ہے، جمعیت کا درس دیتی ہے. یہ بھی نماز کا بہت بڑا پیغام ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. نماز قائم کرو، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جن کا شرازہ بکھر چکا ہے. تم نماز قائم کرو گے، تمہارا دین، تمہاری جو وحدت ہے، جمعیت ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. جو مرضی پڑھو، لیکن پڑھو صحیح، اکٹھے ہو کے پڑھو. آج لوگ کہتے ہیں کہ کون سی پڑھے؟ کوئی کہتا ہے حنبلی پڑھو، شافعی پڑھو، حنفی پڑھو. کوئی بھی نماز پڑھ لیں جو آپ کو سمجھ آتی ہے، جس پہ دل مانتا ہے، آؤ تو صحیح. یہ عذر نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. غریب فلاں کے پیچھے جو ہے نا میں جاؤں، وہ کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو، یہ عذر نہیں ہے. آپ جہاں تک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کہتا ہے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ نے مکلف کیا ہی نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں. یعنی یہ عذر بنا کے نہیں، میرے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا میں نماز نہیں پڑھوں گا. اللہ کہتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھو، پڑھو صحیح. اگر تمہیں حنبلی نماز آتی، تم کہتے ہو مجھے حنفی نہیں آتی، تو پڑھ لو. تم مکلف اس بات کے نہیں ہو. ہاں سیکھو جتنا سیکھ سکتے ہو، لیکن پڑھنی لازم ہے. 5 وقت اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر تم اللہ کی بندگی سے نکل جاتے. اور تیسری بات جو بہت بڑی بات ہے، جو پہلے میں نے عرض کی، یہ مقصد حیات ہے، یہ فلسفہ حیات ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی کی سب سے کمال شکل یہ ہے کہ وہ 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اللہ کے سامنے کبھی کھڑا، کبھی قیام، کبھی رکوع، یا اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، مسجد کے ساتھ تعلق بناتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ بندگی کا مقصد جو ہے نا وہ پورا نہیں کر رہا. اللہ رب العزت کتنا اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے. اچھا، نماز کے حوالے سے بڑے ٹاپک ہو سکتے ہیں. اللہ کو وقت دینا اور نماز کی جو ہے نا وہ تنظیم، یہ الگ سے ایک موضوع ہے. لیکن اگر آپ نماز کے فوائد کو دیکھیں نا تو یہ بڑی لطف کی بات ہے کہ نماز کے ساتھ ہمیں پروٹوکول کیا ملتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، من غدا او راح الى المسجد، جو کبھی صبح کے وقت مسجد کی طرف آتا ہے، کبھی شام کے وقت اندھیروں سناتوں میں مسجد کی طرف آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں مہمان نوازی کے جو ہے نا وہ بندوبست کر دیتا ہے. یعنی یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اسے اپنا مہمان سمجھتا ہے جو مسجد کی طرف چل کے آنے والا ہے. اندازہ کریں، ابھی بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، اللہ اس کی مہمان نوازی کے بندوبست کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ نماز کے فوائد کو دیکھیں کہ نماز کے ساتھ اللہ بندے سے محبت کتنی کرتا ہے، کتنا پروٹوکول دیتا ہے. ابھی اذان سے شروع کر لیتے ہیں. اذان کے ساتھ نماز کا آغاز ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے اس کا جواب دو. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے کہتے جاؤ.
حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا جب اذان ختم ہو جائے پھر درود پڑھو، ثم صلوا علیہ، وہی درود جو نماز میں پڑھتے، درود ابراہیمی. اور پھر آپ نے فرمایا دعا کرو میرے لیے وسیلے کی اللہ سے سفارش بھی کرو. جو یہ دعا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، ابھی اذان ہوئی ہے جس میں ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. ہمارے اکثر احباب اپنی زندگی کا آج جائزہ لیں، پچھلے کتنے دن ہو گئے آپ نے کسی اذان کا جواب دیا؟ کتنے دن پیچھے گزرے ہیں کہ آپ اذان کا جواب خاموشی سے سن کے دیتے؟ کم از کم ایک اذان کا جواب تو دے دے. لوگ عدل لو جی ایک کا دے، ادھر شروع ہو جاتی پھر ادھر سے شروع ہو جاتی، اتنی اذان میں کون کون جواب؟ ایک کا دے دے بس. ایک اذان کا جواب دے دیا آپ نے، زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے لیے وسیلے کا سوال کرتا ہے اللہ سے، اس پر میری سفارش واجب ہو جاتی ہے. اور یہ جب درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے کے ساتھ اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے. 10 رحمتیں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی مسجد نہیں آیا. اور اگر آپ اذان سے پہلے ہی مسجد آ جائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو آپ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں کہ یہ مہمان بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے. اور اللہ رب العزت اس بندے کا سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آ گیا، یہ انتظار میں بیٹھا. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے لکھو لکھو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ یہ تو ابھی انتظار کر رہا ہے، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، یہ ویسے بیٹھا ہوا. اللہ کہتا ہے لکھو، یہ جب تک انتظار میں ہے یہ تب تک نماز کی حالت میں ہے. اللہ اکبر. اور نماز ہو گئی، یہ مسجد سے نکلا نہیں ہے جب تک اس کا وضو برقرار ہے، یہ مسجد میں ہے. اللہ فرشتے سے کہتا ہے تم نے قلم چلانے میں کوئی بھی سستی نہیں کرنی، اس کی نیکی لکھتے رہو، یہ نماز کی حالت میں ہی ہے. اتنا پروٹوکول کو دنیا کا مہمان کوئی دیتا ہے آپ کو؟ کوئی میزبان؟ آپ جہاں مرضی چلے جائیں، آپ جب گھر پہنچیں گے پھر ہی کچھ نہ کچھ بولے گا نا. اللہ آنے سے پہلے انتظامات کر دیتا ہے. اور سفیان بن عیینہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے اس ملازم کی طرح نہ ہو جانا جس کو جب بلایا جائے تب ہی آئے، خود جایا کرو. ہمیں اذان دے کے بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اتنا مسیح سے ہوتا ہے، اس کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ اگلی نماز کا وقت ہو جائے. وہ بلانے سے پہلے بھی کبھی مسجد پہنچ جاتا ہے. آپ کسی جگہ پہ ملازمت کرتے ہیں، روزانہ فون کر کے بلایا جائے تو آپ کو وہ رکھیں گے؟ یہ کیسا ملازم ہے بھائی، روزانہ ہی فون کال کرنی پڑتی ہے، اس کو یہ آتا ہی نہیں ہے. اللہ بھی ہمیں روزانہ بلاتا ہے، اور کئی تو ایسے بدبخت ہیں جو بلانے کے ساتھ بھی نہیں آتے. تو کبھی بلانے سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جائیں آپ. اللہ اکبر. وہ ایک عورت کو غالباً امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وضو کر رہی تھی، ظہر کی نماز کا وقت ابھی ہوا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کیوں ابھی وضو کر رہی ہو، ابھی تو نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوا. وہ کہتی ہے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ میرا مجھے بلائے تو میں جاؤں، میں پہلے سے تیار بیٹھی ہوں، میں پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہوں کہ میں نماز جیسے نماز کا وقت داخل ہو میں نماز پڑھ لوں. اللہ اکبر. اور امام سفیان بن عیینہ کی بات کو بھی یاد رکھیں، ملازم ایسا اچھا نہیں ہوتا جس کو ہر دفعہ بلایا جائے، کبھی کبھی بلانے سے پہلے بھی پہنچ جائے. ہمارے ہاں تو جمعے کی نماز جو ایک دن ہوتا ہے پورے ہفتے میں، اس کے لیے خطبہ ختم ہونے کا انتظار ہوتا ہے، پھر لوگ آتے ہیں. عام نمازوں کی بات ہو اور بات ہے. اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 30 سال ہو گئے. 30 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے، ایک زندگی کا یہ ٹائم پیریڈ ہے، بہت لمبا عرصہ ہے. کہتے 30 سال ہو گئے میں نے ایک بھی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں. 30 سال کے عرصے میں مسجد میں پہلے پہنچتا ہوں، اذان بعد میں ہوتی. یہ اس وقت کے لوگ ہیں جب یہ گھڑیاں نہیں تھی، جب اس طرح سے الارم نہیں بجتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں ان کو سورج کو دیکھ کے اندازہ کرنا پڑتا ہے یہ وقت ہو گیا کہ نہیں. تو یہ اس وقت بھی مسجد میں پہلے پہنچ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو الارم موجود ہے، ٹائم ہر چیز موجود ہے، کوئی گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، لیکن ہم پھر بھی اللہ کے سامنے اس انداز میں کھڑے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں زندگی کی ایک نماز رہ گئی تھی، لیٹ ہو گئی تھی. حین ماتت والدتی، میری ماں فوت ہو گئی
اشتغلت بتجہیزها وتکفینها، میں ان کے کفن دفن میں مصروف ہوا، مجھے اندازہ نہیں رہا، خیال نہیں رہا کہ نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ کہتے وہ ایک زندگی کی نماز یاد ہے 30 سالوں میں جو لیٹ ہوئی تھی، اس کے علاوہ 30 سالوں میں کبھی نماز لیٹ ہونا تو دور کی بات ہے، اذان سے پہلے مسجد میں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت مومن بندے سے کتنی محبت کرتا ہے جو نماز کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اس نے وضو کیا، نماز کے لیے تیاری شروع کر دی ہے، اذان کا جواب دیا، زندگی کے گناہ معاف۔ اب یہ تیاری شروع کر دیتا ہے کہ میں نے رب کے سامنے جانا ہے۔ اب یہ وضو کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وضو کرتا ہے، اللہ جتنے جسم کے اعضاء ہیں جہاں جہاں پانی لگتا ہے اس کے گناہوں کو دھوتا چلا جاتا ہے، حتی تخرج من تحت اظفارها، حدیث کے الفاظ ہیں اس کے ناخنوں کے اندر سے نیچے سے بھی جو گناہ ہوتے ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں رہتی جہاں سے اللہ گناہوں کو چھاڑ نہیں دیتا۔ اب یہ وضو کر رہا ہے، مسجد میں گیا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی، اور اگر گھر سے وضو کر کے یہ چل پڑا اور مسجد کی طرف جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے، اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے احرام باندھ کے حاجی حج کر رہا ہوتا ہے، اس کا وہ مقام ہے جو گھر سے صرف اس لیے نیت سے نکلتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، وضو کے ساتھ بھی گناہ معاف ہوئے۔ یہ ایسا پروٹوکول کہیں نہیں ملتا۔ آسمانوں میں ہلچل مچ چکی ہے، فرشتے اعمال لکھنا شروع ہو گئے، گناہ مٹانا شروع ہو گئے، رحمتوں کے نزول شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے وضو کیا، وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کلمہ تو سب کو آنا چاہیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا، اللہ جنت کے فرشتوں سے کہتا 8 دروازے کھول دو، اس کا جسم سے جی چاہے داخل ہو جائے۔ ابھی بندہ مسجد نہیں آیا، ابھی نماز شروع نہیں کی، اذان کا جواب دیا ہے، وضو کیا ہے، مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ یہ کیسا کمال کا پروٹوکول ہے، فرشتے حرکت میں آ گئے ہیں، اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس کے گناہ مٹائے جا رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا وضو کے بعد، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، مجلس کفارہ کی بھی جو دعا ہے، فرمایا جو یہ پڑھ لیتا ہے اللہ ایک پیپر پہ یا ایک کاغذ پہ یا کسی خاص چیز پہ اللہ اس کو لکھتا ہے، اپنی سٹیمپ لگا کے اللہ اس کو رکھ دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اس کا اجر میں اسے قیامت کے دن تب دوں گا جب یہ میرے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر، مسجد نہیں آیا ابھی، وہ ابھی گھر میں ہے، گھر سے وضو کیا ہے، نکلا ہے، اللہ نے اتنی جو ہے نا وہ اہتمام شروع کر دیا۔ اب مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہے، اور دروازے پہ پہنچ کے اس نے دعا پڑھی ہے، اللہ پھر جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز ساتھیو، یہ سارا پروٹوکول کس کو مل رہا ہے؟ جو نماز کے لیے تیاری کر کے آتا ہے، جو نماز کی تیاری کر۔ اور وضو کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا جہاں جہاں تمہارے جسم پہ پانی لگتا ہے وہ اعضاء چمکتے ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میرا حوض بہت بڑا ہوگا، آپ نے ایک لمبی جو ہے نا اس کی مقدار بیان کی، کئی کلومیٹروں میں پھیلا ہوگا، تو آپ نے فرمایا میں لوگوں کو وہاں روک رہا ہوں گا تاکہ وہ میرے حوض پہ آئے اور میرے ہاتھوں سے پانی پی لے، جس پانی کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگی۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے صرف زبان سے کہہ دینے سے کبھی یہ پہچان نہیں ہوتی یہ بندہ محبت کرنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، دیکھیں صحابہ کی محبت کتنی کمال تھی، ان کو یہ فوراً فکر ہوئی کہ اللہ کے رسول حوض ہوگا، وہاں آپ کا پانی ہوگا، آپ کے ہاتھوں سے جام پینا ہے، یہ تو بتائیں پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ کہیں ہم آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہی نہ ہو جائیں، کون سا طریقہ ہوگا جس سے آپ ہمیں پہچانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جہاں تمہارے جسم میں وضو کا پانی لگتا ہے وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ یعنی وضو کا پانی جہاں پہ لگتا ہے وہ آزاد چمک، اور ان کی چمک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ذریعہ بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے جام پینا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، پھر بھی آپ کو وضو کرنا ہوگا اور نماز کے لیے جانا ہوگا۔ ابھی انسان مسجد میں آ گیا ہے، اب یہ مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، وہی بات جو میں نے پہلے کی، اللہ کہتا ہے یہ نماز کی حالت میں۔ اب اگر میں نماز کے بارے بات کروں، اللہ اکبر کہا، پھر یہ رکوع میں گیا، پھر سجدے میں گیا، اس پیغام کی بات کروں تو بہت وقت چاہیے، اس پہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔
تو یہ مسجد میں آ کے نوافل کا اہتمام کر لیتا ہے. نماز کی جو سنتیں ہیں، بس میں بات کو ذرا مختصر کر کے پھر آخر پہ نماز نہ پڑھنے والے کے انجام پہ بات کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اب یہ نوافل پڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 رکعتیں جو پڑھ لیتا ہے ایک دن میں، جو ظہر کی 6 بنتی، 4 پہلے 2 بعد، اور مغرب کی 2، عشاء کی 2 اور فجر کی 2، آپ نے فرمایا اللہ اس کا گھر جنت میں تعمیر کر دیتا ہے. اور جس کا گھر جنت میں چلا گیا، بن گیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اللہ کے دینے کا انداز بھی کمال کا. پتہ نہیں وہ کیسا گھر ہوگا، ہم تو سوچ سکتے ہیں نا کہ کس طرح کا گھر ہوگا، کتنے مرلے میں ہوگا، اس کی کیسی جو ہے نا وہ فرنش ہوگا، کس طرح کا ہوگا. اللہ تو اپنی شان کے مطابق قائم کرے گا. اللہ اپنی شان کے مطابق اس کی تعمیر کرے گا. دنیا کے کسی انجینئر کے دل کے میں خیال بھی نہیں آ سکتا وہ کیسا گھر ہو سکتا ہے. بنی لہ بیت فی الجنہ. جو شخص نماز کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے، یہ نوافل ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اٹھتا ہے اور فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، فجر کی سنتیں جس نے پڑھ لی، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا کے تمام خزانوں کو جمع کر لیا جائے، زمین کے اوپر جتنے خزانے ہیں اور زمین کی جتنی قیمت ہے اس کو لگا لیا جائے. زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے، ان کی قیمت لگا لی جائے. اس بندے کے پاس صرف 2 رکعتیں ہیں، یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا کا امیر ترین انسان وہ انسان ہے جو فجر کی 2 رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے. یہ نوافل کا اہتمام کرنے والا جو نماز کے ساتھ رکھتے لگتی ہیں، اللہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے. اور جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کتنے انعامات تیار کر کے رکھے گا. تو نماز انسان کی زندگی کا نقطہ کمال ہے. آج ہم نے کیا ہم نے کہا معیشت تباہ ہو گئی ہے، فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. لوگ اپنے اپنے طور پہ جو ہے نا وہ کوئی کہہ رہا مغرب کا جو ہے نا وہ یہاں پہ نظام لے کے آئے، کوئی کیا چیزیں پیش کرتا ہے. ہر حکمران آگے اپنے انداز میں بات کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معیشت، رزق کا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے جھکا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے. تو یہ ترازو یہ بندگی کرنے والوں کو اللہ دیتا ہے. اور بندگی کا ذریعہ کیا؟ نماز ہے. اگر آپ نماز کا اہتمام کروا دیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کسی معاشرے میں نماز کی پابندی ہو اور ان کی معیشت تباہ ہو جائے. کبھی یہ نعرہ کسی نے لگایا کہ ہم آ کے معیشت ٹھیک کریں گے؟ اور ہم کیسے کریں گے؟ لوگوں کو نماز کی پابندی کروائیں گے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اس کی صحیح معنوں میں بندگی کر لے گا، اللہ اس کو یہ سارا کچھ عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور مسجد میں جانے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے، تم دیکھتے ہو یہ کبھی مسجد جا رہا ہے کبھی آ رہا ہے، فرمایا اس کے ایمان پہ گواہ بن جایا کرو یہ شخص مومن ہے. یعنی مسجد میں جانے والا اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا استقبال کیا ہے. اور مسجد میں داخل ہونے والا اور مسجد سے نکلنے والا یہ ایمان والا اور بندگی کے کمال درجے والا انسان ہے. اور جس کا دل لگ جائے، کبھی مسجد کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، کوئی چیز خراب ہوگی وہ ٹھیک کروا رہا ہے. کبھی جو ہے نا اب سردی آ گئی ہے پھر کو بندوبست کیا، گرمی آ گئی ہے تو کو بندوبست کیا، اور مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ایک نماز پڑھی دوسری کا خیال دل میں پیدا ہو جاتا ہے. کبھی مسجد میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا. ابھی دیکھیں تھوڑی سی دھوپ لگی ہے، ابھی گرمی صحیح معنوں میں شروع نہیں ہوئی، باہر بیٹھا نہیں جا رہا. قیامت کا دن سورج قریب آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مسجد سے جڑنے والا اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، اپنے خاص سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا. اور جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز سے منہ پھیر لیتا ہے، یہ ایسا بدبخت ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہہ دوں شاید آپ کو غصہ لگے، ایک کتا جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلیظ جانور ہے، بے نماز انسان اس سے بھی بدتر انسان ہے. دیکھیں ایک جانور کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے دنیا سے. اگر ایک انسان آیا، اس نے دکان کھولی اور اس نے روزی روٹی کمائی اور پھر جا کے اپنے بچوں کو کھلایا، ضروریات پوری کی، کھانا کھایا، سو گیا، پھر اٹھا، پھر کام پہ آ گیا. ایک بیل لے لے، ایک گدھے کو لے لے. ایک گدھا صبح کے ٹائم پہ اس کو جوت دیا جاتا ہے،
ریڈی بان اس کو اپنے ساتھ لگاتا ہے, اس کو کام پہ لگاتا ہے. یہ انسان کی مثال ہے جو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. اس نے بھی دکان کھولی, گدھا بھی کام پہ گیا, وہ بھی سارا دن کام کرتا ہے, پسینے سے شرابور ہوا. شام کو اس کے عوض میں مالک کچھ دانہ دے دیتا ہے, کچھ چارہ دے دیتا ہے, یہ بھی شام کو آ کے گھر میں کھانا کھا لیتا ہے. وہ بھی رات گزارتا ہے, یہ بھی رات گزارتا ہے, پھر دن ہوتا ہے, پھر یہ. اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی مقصد پورا کیا اس کا بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہے. اللہ نے کہا یہ ان سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس کا تو مقصد یہ تھا کہ آؤ بچے پیدا کرو, کھانا کھاؤ, اور جو تم سے کام لیا جائے وہ پورا کر کے چلے جاؤ. اس کا تو مقصد تھا بندگی کرنا. مقصد حیات یہ تھا کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تم نے نماز پڑھنی ہے. اس نے نماز کا اہتمام ہی نہیں کیا. یہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, ایک میلاد نہیں مناتا. جو کبھی کسی بے نمازی کو کسی نے کہا تو جانور سے بھی بدتر انسان ہے, تیرے سے گندا انسان ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. ہم جانوروں کو بدتر سمجھتے ہیں, ان سے جو ہے نا ہمیں کوفت ہوتی ہے. بے نماز انسان وہ کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے. اور علماء نے تو یہاں تک فتاوا دیے ہیں, اگر کسی گھر میں بے نماز ہے اس کے برتن الگ کر دو, کیونکہ اس کی نحوست سے پورے گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے. اور پیر عبد القادر جیلانی جن کے نام پہ بڑی 11ویں شریف دیتے ہیں لوگ, اور میں ایسے ایسے لوگ آپ کو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے زندگی میں شاید ہی کوئی نماز پڑھی ہو اور 11ویں نہ دے تو وہ کہتے ہیں بھینس کے تھنوں میں جو ہے نا وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا اہتمام ہوتا ہے لیکن نماز کی فکر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر مجھے کوئی 1000 اونٹ دے دے اور اس کی مہار کسی بے نماز کے ہاتھ میں ہو, آپ پہلے اونٹ کی, اور وہ کہ یہ سارا قافلہ تیرا ہے, تو میں لینے سے انکار کر دوں گا. بے نماز اتنا بدتر انسان ہے, وہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی ناراض کرتا ہے, اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے بے برکتی بھی پھیلاتا ہے. ہر طرف اس کی نحوست ہوتی ہے. اور اللہ نے اس کو جہنم کی وعید سنائی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فرمایا کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے, تو ان کو عنقریب غی وادی میں داخل کیا جائے گا. اور غی کی تشریح میں علماء کیا لکھتے ہیں, مفسرین نے کیا لکھا ہے, ہوا نہر فی جہنم, یہ جہنم کی ایک نہر ہے. خبیث الطعمی, اس کا کھانا بڑا بدبودار ہے, وہ خبیث ہے, اور اس کا پینا وہ بھی بدبودار ہے. یہ اس وادی میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ جو نماز کی سستی کرنے والا ہے. اور نماز پڑھتا ہے ایک شخص لیکن وقت پہ نہیں پڑھتا, کبھی لیٹ پڑھ لی, کبھی پہلے پڑھ لی, پرواہ نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, کبھی جماعت سے پڑھ لی, کبھی بعد میں پڑھ لی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازی جو نماز پڑھتے ضرور ہیں لیکن سستی کرتے ہیں. سستی کرنے والے انسان کے بارے کہا اس کے لیے ویل وادی ہے, اللہ اسے ویل میں داخل کرے گا, اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے, پرواہ نہیں ہے, اہمیت نہیں ہے, بندگی کا وہ جو تقاضا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. کبھی کبھی پڑھ لی, عادت بنائی ہوئی ہے, بس کبھی پڑھی ہاتھ ہی پڑھ لی, کبھی 4 پڑھ لی, کبھی 3 پڑھ لی. یہ سستیاں کرنے والا بھی ویل میں جائے گا, اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے, جو صرف جمعے کے جمعے مسجد آتا ہے. میں نے ایک شخص سے پوچھا, میں نے کہا صحیح سی بتانا آخری نماز کب پڑھی تھی؟ یقین جانے اس کا جواب سنے, کہتا ہے میں نے عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. مسلمان انسان ہے, ایسا جواب کوئی مسلمان سے توقع ہو سکتی ہے جو یہ کہے کہ میں نے عید پڑھی ہے اور کئی صرف جمعہ پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھ لیا بس سارا کچھ فکر ادا ہوگی, اور کوئی فجر پڑھ لیتے باقی 4 چھوڑ. کئی جو ہے نا وہ 2-4 نمازوں کے نمازی, تو یہ نمازی نہیں ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو نمازی نہ پڑھے, جو سمجھے وہ جو کہتا ہے کہ میں 4 نمازوں کا نمازی, میں 5 کا نمازی, یا میں رمضان کا مسلمان ہوں, رمضان آتا تو 5 پڑھتا ہوں, اور رمضان کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کیا مانگتا ہے؟ پوری 5 نمازیں. اگر 5 ہیں تو پھر بندگی کا پورا تقاضا ہو رہا ہے. دعا کریں اگر آپ تھوڑی پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں تڑپ ہے کہ اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنائے, دعا کرتے رہے, اللہ 5 کی بھی توفیق دے دے. قیامت کا دن ہوگا, فی جنات یتساءلون, جنتی سوال کریں گے عن المجرمین, مجرموں سے. مکالمہ ہوگا, ڈائلاگ ہوگا, حدیث میں آتا ہے, قرآن مجید میں آتا ہے. یہ جنتی جہنمیوں سے باتیں کریں گے, بہت سی باتیں. ایک بات ان سے یہ کریں گے, ما سلککم فی سقر, اس جہنم میں کیسے آ گئے ہو؟ کیا مجرم کیا تھا تم نے
جو اتنی بھیانک سزا ملی ہے، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے، جب اللہ بلاتا تھا، جب پکار ہوتی تھی ہم مسجد میں نہیں جاتے تھے، ہمارا یہ جرم ہے، اس جرم کی پاداش میں ہمیں جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کہتا ہے منافق کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے، وہ نماز جب پڑھتا ہے تو سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، آتا ضرور ہے لیکن سستی کرتا ہے۔ اور کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، وہ کیا کرتے تھے، کسی بندے کے کفر کا اندازہ لگانا ہوتا تھا وہ اس کی نمازوں کو دیکھ، اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر یہ کفر میں ہے، اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کافر نہیں ہے، یعنی کفر سے اندازہ لگانا ہوتا تھا، نماز کے ذریعے لگاتے تھے۔ اور بے نماز، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، کیسی کمال کی بات انہوں نے لکھی، بڑے بڑے علماء نے فتاویٰ دی، انہوں نے کہا بے نماز واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیے۔ بے نماز سب سے ہلکا فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں بے نماز کو قید کر دیا جائے، جب تک یہ توبہ نہ کرے، جب تک یہ 5 وقت کی نماز کا عہد نہ کرے، اس وقت تک اسے پابند سلاسل کر دیا جائے۔ یہ سب سے ہلکا فتویٰ ہے بے نمازی کے بارے میں۔ ہم تو بے نماز کو سمجھتے کچھ نہیں، ہم نے نماز کی اہمیت کو جانا ہی کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں پورے خاندانوں کے خاندان بے نماز ہیں، پورے گھرانے کے گھرانے بے نماز ہیں۔ ہماری مجلس میں اگر کوئی 10 دوستوں کی مجلس ہوتی ہے، ان میں سے کوئی 8 بے نماز ہے، کوئی ایک آدھا نماز پڑھ لے، اور کئی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک شخص رات کو لیٹ گھر میں آیا، بس یہ آخری بات کر کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیٹ پہنچا ہے، رات 1 بجے 2 بجے گھر آیا، اب یہ سونے لگا ہے، صبح اس کو پتا ہے میری فجر رہ سکتی ہے، تو یہ 3 کام کرے۔ سب سے پہلا کام آج کے زمانے کے حساب سے، اور یہ ابن باز پتہ کون ہے، یہ مفتی اعظم ہے سعودیہ کے، اب تو فوت ہو چکے۔ ایک دفعہ امریکہ نے ان کو بلایا، چونکہ جو مفتی اعظم ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کے جو ہے نا وہ لیول پہ ہوتا ہے سعودیہ میں، سعودی امریکہ والوں نے بلایا، اور یہ نابینا ہے، ابن باز رحمۃ اللہ نابینا تھے، انہوں نے بلایا اور کہتے ہیں اگر ہم آپریشن کر دیں ان کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، تو ابن باز کہتے ہیں میں نے آنکھوں کے ٹھیک ہونے کا یہ خواب چھوڑ دیا ہے، جب سے وہ حدیث پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے کہے گا میں نے تیری 2 آنکھوں سے تجھے آزمایا اور تو نے صبر کیا، اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے جہنم میں داخل کروں، تجھے میں جنت دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے میں نے یہ خواب چھوڑ دیا کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو۔ یہ ابن باز ہے، وہ کہتے ہیں بندہ لیٹ آیا، ایک کام تو یہ کرے وہ کسی سے کہہ دے کہ مجھے صبح جگا دینا، میں لیٹ آیا ہوں، یہ نہ ہو میری آنکھ نہ کھلے، میں نے فجر کی نماز پڑھنی۔ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے گا، یہاں بیٹھا ہر شخص اس بات کو سوچے ہماری حالت کیا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں وہ الارم لگا لے، کیونکہ اسے پتا ہے میں لیٹ آیا ہوں، ہو سکتا ہے میرے سے اٹھا نہ جائے۔ تیسرا کام وہ یہ کرے کہ اگر اس کے پاس الارم کی بھی کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے، وہ دعا کر کے سوئے اللہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، کہیں فجر لیٹ نہ ہو جائے، میری آنکھ کھل جانی چاہیے، میں دعا کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر اس نے ان 3 کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا، یعنی ویسے ہی سو گیا، 2 بجے آیا اور اس کو پتا ہے صبح اٹھنا ہے، یا یہ کہتا ہے مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں لیٹ آیا ہوں، میں صبح اپنی مرضی سے اٹھوں گا، وہ کہتے ہیں یہ اتنا کرنے سے ہی کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہ ابن باز کا فتویٰ جو سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے یہ کام کیا وہ کفر میں چلا گیا ہے۔ اور ہم تو سوتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے، ہم کفر کے درجے میں ہیں یا نہیں ہے، یہ سوچنا ہے آپ نے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اور اگر کوئی سو گیا، وہ کہتے ان کا فتویٰ پورا سن لیں، بات ختم ہو گئی۔ اگر سو گیا ہے، اس نے یہ بھی کہا تھا کوئی اٹھا دے، اٹھانے والا خود نہیں اٹھا، اس نے نہیں اٹھا، الارم نہیں جو ہے نا وہ بولا، اس کو پتہ نہیں چلا، دعا بھی کی نہیں اٹھ سکا، وہ کہتے وہ جب اٹھے اس کی نماز کا وہی وقت ہے، وہ پڑھ لے۔ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اس کی آنکھ کھلی، اس کو فجر کی نماز کا وقت کا اندازہ ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر سو گیا، یا پھر اس نے اذان سن لی پھر سو گیا، وہ کہتے صبح اٹھ گیا ہے 8 بجے 9 بجے، پھر یہ نماز نہ پڑھے، یہ کفر سے توبہ کرے، کیونکہ یہ کفر میں چلا گیا ہے، اب اس کی قضا نہیں ہے۔
اللہ اکبر. اس سے بھی سخت سخت فتاوا ہیں علماء کے بے نماز کے بارے. تو نماز نہ پڑھنے والا یہ کفر میں چلا جاتا ہے. یہ متفقہ فیصلہ ہے محدثین کا، علماء کا، تمام مسالک کا. اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نماز کو اس کے مقرر اوقات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.